اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک بار پھر سعادت ہے کہ ہم آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ کے سوالات ہیں اور جناب کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، سوال ہے کہ نماز انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس نے کتنی قضا کی اور بہت سالوں تک نہیں پڑھی ہے، تو اس کے لیے قضا کس طرح سے وہ ادا کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اگر انسان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور اسے علم نہیں ہو کہ کتنی نماز قضا ہوئی ہے، تو بہرحال اتنا تو علم ہے ہی ہے کہ بالغ کب سے ہوئے ہیں اور اب کتنی عمر ہے، تو اس میں کتنے برس ہم نے پڑھی ہے اور کتنے برس ہم نے نہیں پڑھی ہے، اس کا ہمیں پورا دقیق ہمارے پاس حساب نہیں ہے، لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ انسان نے کوتاہی کی، یعنی حساب کتاب نہیں رکھا اور اس میں کوتاہی کی ہے، تو پھر یہ کرے گا کہ حد اکثر، یعنی جتنا اس کو یقین ہے کہ اس سے اتنی تو حتماً قضا ہوئی ہیں، یعنی اس سے زیادہ قضا نہیں ہوئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حد عقل، یعنی اتنی تو حتماً یقیناً قضا ہوئی ہیں، مثلا 4 سال کی یقیناً قضا ہوئی ہیں، اور حد اکثر مثلا 7 سال کی سے زیادہ کی قضا نہیں ہوئی ہیں۔ تو اب اس کے پاس جو کم ترین فگر ہے وہ 5 سال ہے، اور زیادہ تر فگر جو ہے وہ 7 سال کا ہے۔ تو یہ انسان جس نے حساب کتاب نہیں رکھا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 7 سال کی نماز پڑھے گا، دھیرے دھیرے کر کے پڑھے، اکٹھا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن 7 سال کی نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جس نے حساب کتاب رکھا تھا، کسی وجہ سے حساب کتاب گم ہو گیا اور اب نہیں یاد اسے، یا وہ ڈائری گم ہو گئی اور اس میں کوتاہی نہیں کی تھی اس نے، تو وہ حد عقل والے کو تو حتماً پڑھے گا، یعنی 5 سال کو تو حتماً پڑھے گا، اور باقی جو اضافی ہے اس کو بھی دھیرے دھیرے احتیاط کی بنا پر پڑھ کر ادا کرے گا۔ اب ایک طریقہ کیسے پڑھے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ، کیونکہ اکٹھا 1 سال کی نماز پڑھنا بہت ہی سخت کام ہے، لہٰذا کو انسان یہ کر سکتا ہے کہ ہر دن ایک نماز کے ساتھ اپنی قضا کی نماز پڑھنا شروع کرے۔ مثال کے طور پر نماز صبح جب اس نے 2 رکعت پڑھ لی، تو بجائے کہ مستحب نمازیں پڑھے، بجائے اس کے کہ لمبی لمبی تعقیبات پڑھے، بہتر ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز قضا کی نیت سے پڑھ لے۔ اسی طرح نماز ظہر کے بعد 4 رکعت نماز ظہر پڑھ لے، نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز عشاء، 4 رکعت نماز عصر کے بعد 4 رکعت نماز عصر کی پڑھ لے، مغرب کی، عشاء کی، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کی ادا کرتا رہے۔ تو سال بھر میں لمبا پروسیس ضرور، لیکن سال بھر میں اس کی 1 سال کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح 2 سال 3 سال، تو جتنے بھی سال لگیں گے اس کو بالآخر وہ ادا ہو جائے گی۔ بیچ میں موقع آتے ہیں، رمضان میں موقع ملتا ہے کہ انسان زیادہ عبادت کر سکے تو اس پہ بڑھا سکتا ہے، لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر دن ایک ایک دن کی قضا پڑھتا رہے کہ دھیرے دھیرے ادا ہو جائے، اور انشاءاللہ خدا سے طلب بھی کرے کہ اس کی مغفرت ہو، اس نے جو قضا کی ہے بالآخر وہ گناہ ہے، تو اس کی بھی طلب مغفرت کرے، استغفار کرے، اور کوشش کرے کہ اب مزید اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم، نماز کے میں برے خیال جو آتے ہیں تو ان پر کیا حکم ہے؟ کیا نماز میں گندے خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز باطل ہونے کی جو شرائط ہے کہ ہے وہ مشخص ہے، یعنی انسان قبلے سے اپنے آپ کو انحراف کر دے، اتنی دیر ساکت کھڑا رہے، کچھ ذکر نہ پڑھے کہ لوگوں کو لگے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا اس کا وضو باطل ہو جائے، یا غسل باطل ہو جائے، یا انسان بے ہوش ہو جائے، یا انسان کی عقل زائل ہو جائے، تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے نماز کو باطل کرتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ذہن میں خیال آتا ہے تو اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی، ہاں اس کے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، یا اس پہ شدت آنے سے نماز تک حرف آ سکتا ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو کسی اور طرف متمرکز کریں تاکہ وہ نماز میں اس طرف نہ جائے۔ بہترین طریقہ، اس کا جو آسان طریقہ لوگوں نے بتایا ہے، وہ علماء نے بتایا، اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ترجمے پہ غور کرے، یعنی جو پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ مثال پر سورہ حمد کا اگر معلوم عربی نہیں بھی آتی ہے تو سورہ حمد کا ترجمہ تو اسے کہیں سے بھی معلوم ہو جائے گا، یا ذکر جو پڑھ رہا ہے اس ذکر کا ترجمہ، یا قنوت جو پڑھ رہا ہے اس قنوت کا ترجمہ، یا تشہد جو کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ، تو یہ ترجمے کسی بھی رسالہ عملیہ میں نماز کا پورا ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ ترجمہ دھیرے دھیرے اپنے لیے ذہن میں رکھ کے جب پڑھے، جب کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ذہن میں بسم اللہ کا ترجمے کے بارے میں سوچے، الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ کے ترجمے کے بارے میں سوچے، تو دھیرے دھیرے اس کے خیال جو ہے دوسری طرف جانے سے محفوظ رہیں گے، اور
اس کی نماز اور بہتر ہو سکے گی۔ جزاک اللہ آغا، لیکن ظاہر سی بات ہر انسان اپنے بارے میں بہت اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، یہ زیادہ تر نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم پیش امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور تم مجھے پہلی دوسری رکعت میں تو ظاہر سی بات جو اگر وہ آواز سے پڑھ رہا ہے، یعنی صبح کی نماز یا مغرب کی نماز اور عشاء کی 2 رکعت، تو اس میں تو اتنا نہیں رہتا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کان تک سورہ اور الحمد اور تمام دوسرے سورہ کی آواز جا رہی ہوتی ہے، لیکن ساکت جب خاموش ہے عصر کی اور ظہر کی نماز کے دوران یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر وہ شخص کیا کرے؟ اگر دیکھیے کسی انسان کا ذہن مثال کے طور پہ نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، چونکہ بہت سی چیزیں نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا ذہن ادھر ادھر جا سکتا ہے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ بہت دھیری آواز میں ہی صحیح انہی چیزوں کو دہرانا شروع کر دے۔ مثال کو ظہر و عصر میں وہ سوروں کی تلاوت کر سکتا ہے لیکن بہت دھیری آواز میں، چاہے اپنے ذہن میں کرے، یہی ذہن میں بجائے کسی اور چیز سے خیال کرنے کے وہ سورہ کی تلاوت کر سکتا ہے یا تسبیح کی تلاوت کر سکتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا رہے، نیت اس کی جماعت کی ہے لیکن وہ دہراتا رہے اپنے ذہن میں، تو وہ اس چیز سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی اور ذکر پڑھتا رہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر اگر جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ صبح میں یا مغرب اور عشاء میں چونکہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے امام، تو آواز آ رہی ہوتی ہے، تب بھی ذہن ادھر ادھر جا سکتا ہے، تو اس وقت امام جو پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے پہ غور کرنا یا امام کی دہرانا اپنی ہی زبان میں، لیکن اتنی آواز کی آواز کہیں بلند نہ ہو، اور یہی کام وہ ظہر عصر میں مثال کے طور پر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ کی تلاوت بہت دھیری کر سکتا ہے، اس سے نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، جماعت کا ثواب بھی اسے ملے گا اور اس کا ذہن کہیں اور جانے سے محفوظ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور سوال ہے، انہوں نے بھی کیا اور میرا بھی یہ سوال تھا، اور ظاہر سی بات بہت بہت شکریہ سرکار، آپ نے سوال کیا۔ السلام علیکم، نام نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارے صبح میسیجز آتے ہیں، السلام علیکم، اور اس طرح سے وہ اس کے فوٹوز، تو اس کا جواب دینا واجب ہے کیا؟ دوسرا یہ کہ کبھی کبھی غیر مسلم بھی سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، گڈ مارننگ کی جگہ، سپربھات کی جگہ وہ سلام لکھ کے بھیجتے ہیں، اور تو اس کا جواب میں کیا لکھا جائے؟ یہ دونوں سوال جو ہیں۔ دیکھیے، خود سلام کا جواب اگر صدا کی آواز کے ساتھ ہو، جیسے ٹیلی فون پہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کو کہے السلام علیکم، تو اس کا جواب واجب ہے، یا جیسے کوئی سامنے آ کر آپ سے کہے السلام علیکم تو اس کا جواب واجب ہے، لیکن خط جو تحریر ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، یہ پہلا مسئلہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اس کا جواب دے۔ تو اگر کسی مومن نے سلام کیا ہے تو آپ اس کا جواب میں السلام علیکم، یا اسی طرح کا ایک کارڈ جس پہ وعلیکم السلام لکھا اگر آپ نے پوسٹ کر دیا تب بھی وہ جواب سلام کے حکم میں آ جائے گا، کیونکہ تحریر ہے تو تحریر کا جواب تحریر میں دیا جا سکتا ہے۔ اگر غیر مسلمان نے یہ سلام کیا ہو تو غیر مسلمان کو رد سلام یا جواب سلام دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو اضافہ نہ کرے اس میں، جیسے اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی لکھ دیے وعلیکم السلام، اتنا ہی کافی ہے۔ مثال کے طور پر السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک بہت زیادہ تاکید کی ضرورت نہیں ہے، یہ وعلیک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مثلا سامنے والے نے لکھا السلام علیک تو آپ نے واپس میں لکھ دیا وعلیکم، تو یہ جواب سلام بھی ہو جائے گا اور آپ کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور سامنے والے پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور شارٹ میں بھی چل رہا ہے ہر چیز، کیونکہ اب واٹس ایپ میں آپ سمجھتے ہیں بہت ساری چیزیں جو شارٹ میں ہو گئی، ڈبلو بنایا اور اس کو انڈر لائن کر کے ایس لکھ دیا، یا والسلام، تو یہ بھی کسی مومن کو جواب دینے کے لیے بہتر ہے، کافی؟ اگر لکھا ہوا جو سلام ہے جیسے کہ واٹس ایپ پہ یا کسی اور پہ کر رہا ہے تو اس پہ اتنا سے بھی کام چل جائے گا، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سلام کا ہی جواب ہے، تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ جب آپ مومن کے سلام کا جواب دیں تو اضافے کے ساتھ دیں۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح سے بہتر یہ ہے کہ چونکہ جب کوئی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو بہتر ہے کہ رد اس سے بہتر کی جائے، لیکن یہ جب سامنے کی بات ہو یا ٹیلی فونک بات ہو، جب بات ہو رہی ہے ایک دوسرے سے لائیو کنورسیشن میں تو یہ حکم جاری ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ یا لیٹر میں یا ای میل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی ضروری نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا اچھی چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آغا رہنمائی فرمائیں کہ روح نکلنے سے دفن کیے جانے تک جنازے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور زیارت اور اس کے علاوہ چہلم تک کیا کیا کرنا چاہیے؟ سوسائٹی میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی شرک کی طرف بھی لے جاتی ہیں، تو ذرا رہنمائی فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے ایک مرحومین کے ایصال ثواب۔ اور خاص طور سے یہ بھی سوال بہت اہم ہے کہ جب میت رکھی ہوتی تو اکثر کر کے لوگ روتے ہیں اور بہت زیادہ گریہ ہوتی ہے، تو اس درمیان کون کون سی تلاوت، مطلب قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور کون کون سے سورے جو ہے اسپیشلی پڑھنا چاہیے؟
دیکھیے جب انسان حالت احتضار میں ہو تبھی سے احکام موجود ہے کہ حالت احتضار میں جب انسان یعنی جان کنی کے عالم میں آ جائے، معلوم ہے کہ تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو جائے گا، تو وہاں پر کچھ چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے آس پاس بہت زیادہ شور و ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا ہے کہ اس کے سینے پہ کوئی سخت چیز یا بھاری چیز نہ رکھی جائے، بہتر ہے کہ سورہ یاسین یا سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے یا اسے ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا ہو۔ اسی لیے روایات پہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نہیں ہے، گھر میں کوئی جگہ مخصوص کریں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تاکہ جان کنی کے عالم میں اگر روح کو نکلنے میں اذیت ہو رہی ہو تو اس جگہ منتقل کیا جا سکے۔ اور انسان اگر اس عالم میں ہو تو اس کے پیر کو قبلے کی طرف کر دیا، یعنی اس طرح سے لٹایا جائے کہ اس کا پیر قبلے کی طرف ہو اور سوروں کی تلاوت کی جائے۔ جب انسان کی روح نکل جائے، یہ تو حالت احتضار کی بات ہے، جب انسان کی روح نکل جائے تب پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جائیں، اس کو قبلے کی طرف کر دیا جائے، ہو سکے تو اس کے پیروں کے انگوٹھے کو باندھ دیا جائے اور اس کے نہیں آگا یہ قبلے کی طرف والا جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے قبلے کی طرف لے جانے کا مطلب یہ کہ جب حالت احتضار میں ہے یا مر چکی ہے، میت ہو چکی ہے، تو اس طرح سے اس کو لٹانا ہے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، یعنی اس کے پیر سیدھے قبلے کی طرف ہو، یعنی اگر وہ اٹھ کے بیٹھے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا، یعنی اس کا سر اس طرف ہو، پیر قبلے کی طرف ہو۔ وہ جب ہم دفن کرتے ہیں تب ہم اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اس کا دھڑ قبلے کی طرف ہو، یعنی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، لیکن اس کا جب ہم نماز کے لیے کھڑا ہوگا انسان، جو حالت نماز جنازہ میں میت کو رکھنے کی حالت ہوتی ہے وہی دفن کی حالت ہوتی ہے، لیکن حالت احتضار میں اور حالت احتضار کے بعد یعنی روح نکل جانے کے بعد جو مردے کو لٹانے کا طریقہ وہ یہ اس کا پیر قبلے کی طرف ہو، وہ بالکل مختلف ہے قبر میں لٹانے سے۔ تو اس طرف کر دیا جائے، اس کے پیروں کو انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے اگر اور اس کے چہرے آنکھ کو بند کر دیا جائے، اور اگر اس کا منہ کھل گیا ہے کہ عام طور سے روح نکلنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کو ٹھنڈی کو بھی باندھ دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی غسل اور دیگر چیزوں میں نہ ہو۔ اس کے ساتھ وہاں پر بہت زیادہ شور اور ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً وہ خواتین جو مثال کے طور پر ماہانہ عادت سے گزر رہی ہیں ان کو بھی وہاں نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مردے کو تنہا نہ چھوڑا جائے اور اگر ہو سکے تو وہاں پر کوئی خوشبو یا اس طرح کی چیزیں رہیں۔ بہترین کام اس کے لیے جو کیا جا سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے سوال کیا اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، یا مثال کے طور پر دیگر مستحب عمل ہیں، صدقہ دینا اس کی طرف سے، یا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، یا مثال کے طور پر ذکر مصیبت امام حسین علیہ السلام کرنا تاکہ لوگوں کے لیے بھی تسکین کا سبب بن سکے۔ یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنے میں بہتر جو تاکید ہوئی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا اور دیگر سوروں کی تلاوت کرنا، خود قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ جو کوئی بھی قرآن کا حصہ پڑھا جا سکتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک بہت سے لوگوں کے یہاں طریقہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ ایک ہی سورے کی تلاوت بہت زیادہ کر دیتے ہیں، پانی بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ قبر پر، یہ سب بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، اور اس کا وہ خود اس کے لیے بہت باعث سکون ہوگا اس میت کے لیے اور اس کی روح کے لیے۔ لیکن بہت زیادہ شور کرنا، بہت زیادہ ہنگامہ کرنا، بہت زیادہ شور و شین کے ساتھ نوحہ و گریہ کرنا یہ بہت مناسب چیز نہیں ہے، خصوصاً اگر وہاں اطراف میں جیسے بہت سی عورتیں جمع ہو جائیں، بہت زیادہ شور و گریہ کرنا یہ بہت مناسب چیز نہیں، لیکن اگر کر رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ میت کے آس پاس تھوڑی سی خلوت رہے اور وہاں پہ قرآن خوانی اور اس طرح کی چیزیں رہیں تاکہ وہ اطمینان رہے، اس کو تھوڑا سا سکون حاصل رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تشییع میں اور تمام امور جو ہیں اس میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے، مگر ایک کوئی اور وجہ ہو، مثال کے طور پر ابھی یقین نہ آ رہا ہو موت کا، یا کوئی شخص ایسا ہے جو وصی ہو یا ولی ہو اور اس کے آنے کا انتظار ہو، تو تھوڑا سی تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِلَّا بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی اس کے تمام امور کو انجام دیا جائے وہ خود اس شخص کے لیے بھی اچھا اور باقی افراد کے لیے بھی اچھا ہے کہ جلد سے جلد سارے کام انجام پائے۔ لہٰذا اس کی تشییع اعلان کرنا تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے اور اس کی تشییع میں لوگ آ سکیں۔ تشییع جنازے میں شرکت کرنا باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کریں، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ تشییع جنازہ جو انسان کسی کی تشییع میں، مومن کی تشییع میں جاتا ہے، خداوند عالم بعض فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ لہٰذا تشییع جنازہ میں جانا، کم سے کم 40 قدم اس کے ساتھ چلنا، اسی طرح دفن میں ساتھ دینا، نماز میت میں شریک ہونا، اس کے غسل میں جلدی کرنا اور تمام امور کو انجام دینا۔ کیونکہ یہ تشییع جنازہ کی بات ہے،
جب لے کے گھر سے نکلتے ہیں جنازہ تو بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ذکر کرنے کی وہ کی گئی ہے؟ بہترین کام جس وقت تشییع جنازہ وہ ہے کلمہ شہادتین کا جاری کرنا، اور کلمہ شہادتین کے ساتھ ساتھ ولایت امیر المومنین اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کرنا۔ بہترین ذکر جس وقت تشییع جنازہ ہو یہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ کہنا، اور ائمہ کی ولایت کی گواہی بھی اس میں دی جا سکتی ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ وَإِلَّا استغفار اور کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بعض علاقوں میں دیکھنے میں آیا کہ ایک دم خاموشی کے ساتھ میت اٹھا دی جاتی ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، البتہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس میں حرام میں مبتلا ہو رہا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ذکر خدا کے ساتھ اور تسبیحات کے ساتھ اور تشہد کے ساتھ اور اقرار ولایت امیر المومنین کے ساتھ تشییع جنازہ کرے، تاکہ معلوم ہو کہ کسی مومن کا جنازہ جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے بھی اس روح کو سکون ملتا ہے اور اطراف کے لوگوں کو بھی ایک سکون ملتا ہے، اور انسان کو موت اور دیگر چیزوں کی یاد بھی آتی ہے، اس کے غسل و دیگر چیزوں کو۔ تو یہ تمام وہ عمل جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ان کا انجام دینا، زیارت کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے امور میں جلدی کرنا اور اس کے امور میں شرکت کرنا، یہ وہ بہترین چیزیں ہیں جو انسان کی تشییع جنازہ اور اس کے بعد غسل اور کفن اور دفن تک کے مراحل ہیں۔ پھر دفن کے بعد ہر وہ عمل جو خدا کی بارگاہ میں مورد قبول ہے، زیارت سے مراد ان کا سوم جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس سے مراد سوم۔ یہ بڑی وہ ہے، کیونکہ جب بھی جاتے ہیں تو بہت سارے جو بیچ بیچ کے مرحلے ہیں، کاندھا دینا کتنا اہم ہے اور کتنا اس کے لیے ثواب۔ جہاں تک کاندھا دینے کی بات ہے، خود اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، خصوصاً مومن کے جنازے کو کاندھا دینا استحباب میں سے، خصوصاً اس کے آداب بھی ہیں کہ پہلے ایک طرف سے شامل ہو، پھر دوسری طرف، پھر پیچھے کی طرف سے، یعنی پہلے آگے کی طرف سے آئے، پھر پیچھے کی طرف جائے، پھر دوسری طرف، اور پھر آگے کی طرف، اس طرح سے گھوم گھوم کر کندھا دے، تاکہ ایک ہی آدمی کے اوپر بھی پریشر نہ آئے، یعنی 4 لوگ لے کے جا رہے ہیں اور انہی کے اوپر پوری معاملہ رہے، یہ بھی نہ ہو، اور ہر ایک شریک ہو سکے۔ بعض روایات میں کہ جو مومن کو کاندھا دیتا ہے، خداوند عالم فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ جب اس کی میت اٹھے گی تو فرشتے اس کی میت کو کاندھا دیتے ہیں، تو اس عنوان سے بھی شرکت کرنی چاہیے۔ تو ہر عمل جس میں انسان کسی مومن کی جنازے میں شریک ہوگا، اگر تشییع میں شریک ہوا فرشتے اس کی تشییع میں شریک ہوں گے، اگر اس نے کندھا دیا تو فرشتے اس کو بھی کاندھا دیں گے، اگر اس نے نماز جنازہ میں شرکت کی تو فرشتے بھی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، اگر اس نے دفن میں شرکت کی تو فرشتے بھی اس کے دفن میں شرکت کریں گے، اگر اس نے مثال کے طور پر اس مومن کے لیے بعد میں کوئی کار خیر انجام دیا تو فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کریں گے۔ تو اس طرح سے خداوند عالم کتنا رحیم ہے کہ وہ دوسرے کا عمل، دوسرے کے لیے کیے جانے والی نیکی کا عوض اس بندے سے نہیں خود عطا کرتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کے لیے کام کیا تو میں بھی فرشتوں کو مامور کروں گا کہ وہ تمہارے لیے کام انجام دے۔ لہٰذا ان امور میں، ایک تو اس امور میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ ان امور کو سیکھیں، ان سے دور نہ بھاگیں، ان کو سیکھیں، کیونکہ آپ ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ نے جب زندگی دی ہے تو موت بھی دی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے موت نہیں آئے گی یا اس کے گھر میں کسی کو سب سلامت رہے، لیکن بالآخر ایک ایسی چیز ہے، واقعیت ہے، اس پہ ہونا ہی ہے۔ لہٰذا جوان ہمارے خصوصاً یہ جو امور ہیں، یعنی انسان کے مرنے کے بعد کے مراحل، خصوصاً غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا، اس کے مراحل کو سمجھنا، اس کو ضرور سیکھ لیں، اور اس کو اگر پریکٹیکلی سیکھیں تو اور بھی اچھی چیز ہے، یعنی کچھ جوان آپس میں ایک گروپ بنا لیں اور ان چیزوں کو سیکھ لیں کہ اگر مردے کو کفن پہنانا ہے تو کفن کیسے پھاڑا جائے گا، کس طرح سے پہنایا جائے گا، غسل کیسے دیا جائے گا۔ یہ پریکٹیکل چیزیں چونکہ ہوتی ہیں کہ خدا نہ کردہ کبھی ایسا مرحلہ آ جائے اور وہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، تو ایک جوان کم سے کم کھڑے ہو کر لوگوں کے امور کو انجام دے سکے، کیونکہ یہ واجب کفائی مسئلہ ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے، مگر یہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے کر دیں، لہٰذا اس کو سیکھنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح دیگر چیزوں کو سیکھنا ضروری اور واجب ہے۔ لہٰذا اس کو اگر ہمارے جوان سیکھیں گے تو ایک سوسائٹی میں ایک بہت اچھا ٹرینڈ آ جائے گا، یہ مسائل مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جو ڈیٹیل پوچھی ہے، میں سوال بھی بیچ بیچ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے امور جو ہیں وہ خاص لوگ کرتے ہیں، غسل کا دینا یا کفن کا پہنانا، لیکن کچھ جو من جملہ تمام لوگ کرتے ہیں، مثلا اب یہاں پہ دفن کے بعد جو تلقین ہوتی ہے، تلقین میں نے تو اکثر دیکھا کہ وہ ایک بار تلقین پڑھا دی اس کے بعد دفن کر دے، کیا اس کے بعد بھی دوبارہ تلقین ہوتی جو اکیلے میں کی جاتی؟ بہتر یہ ہے کہ انسان کو 2 بار تلقین کی جائے، ایک بار جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے
تو قینچی بنا کر اس کے شانے کو ہلا کر بار بار تلقین پڑھ کے سنانی چاہیے اس کے نام لے کر۔ اسی طرح دفن کے بعد بھی تاکید ہوئی ہے کہ ایک بار اور تلقین اس کے اوپر پڑھنی چاہیے، البتہ دوبارہ تلقین پڑھتے وقت وہاں سے بہتر یہ کہ باقی لوگ چلے جائیں اور کوئی ایک شخص اس کو تلقین پڑھ دے اور اس کو دوبارہ دہرا دے انہی سوالوں کے جواب۔ بہت لمبی تلقین نہیں ہے، بہت آسان سی چیز ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لہٰذا ان کو سیکھنا، ان میں شرکت کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اور رہی بات کہ سوم کے موقع پر یا چہلم تک یا باقی، اس میں کیا انجام دیا، سب سے بہترین چیزیں وہ جو دنیا میں خدا کو کرنا پسند ہے، سب سے بہترین چیز جو ہمارے پاس موجود ہے سید الشہداء کے صدقے میں، وہ مجلس اعزا ہے۔ تو سوم کی مجلس ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہفتم کی بھی مجلس بہت سے علاقوں میں ہوتی ہے، دوم کی بھی ہوتی ہے، بیسم کی بھی ہوتی ہے، مہینے کی بھی ہوتی ہے، 40 تک مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس کے زیادہ مجلسیں بھی کی جا سکتی ہیں، کمتر بھی کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سب مستحب عمل ہے۔ صدقہ دینا میت کے لیے، بعض میں نماز وحشت شب کے لیے، بعض کی نماز وحشت کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، مردے کی طرف سے صدقہ دینا، کار خیر انجام دینا، ہر دن اس کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی مستحب کام کبھی بھی کیا، ان میں سے کچھ بھی واجب نہیں ہے، دفن کے بعد کوئی چیز واجب نہیں رہ جاتی، لیکن اس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے اس سفر میں جو اب برزخ کا سفر ہے، قیامت تک چلے گا، ان کاموں کو انجام دینا، ان میں بھی ان کاموں کو انجام دینا جو مورد پسند ہیں، مورد تاکید ہیں، مجلس اعزا ہے، صدقہ کا دینا ہے، قربا کو یا لوگوں کو جو آئے ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ ایک اور چیز کی تاکید ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر 3 دن تک کھانا بھیجنا، یہ ایک تاکید اور مستحب عمل ہے، یعنی بجائے اس کے کہ جو آج کل ہوتا ہے کہ ہم اسی گھر جا کے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری مہمان نوازی کرے، اس سے بہتر اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہم اس کے گھر کھانا پہنچائیں، خصوصاً جو پڑوسی ہے، اگل بغل میں لوگ ہیں، ان کے اوپر زیادہ فریضہ، باقی لوگ بھی اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں کہ 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا بھیجنا چاہیے، اس کے یتیموں کو دلاسا دینا، اس کے پسماندگان کو صبر کی تلقین کرنا، اور ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اس کے گھر والوں کو تھوڑا سا سکون اور چین ملے اس کو انجام دینا چاہیے۔ جزاک اللہ آغا، کیونکہ نماز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نماز میت کے لیے وہ تمام جو تکبیر ہیں وہ کہی جا سکتی، بہت ساری چیزیں تو یاد ہوتی ہیں، لوگ دہرا لیتے ہیں، آخر کی جو دعا ہے اس کے بارے میں بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی، اور کیونکہ جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے وہ امام اور پیچھے کھڑے ہونے والے دہرا نہیں پاتے جلدی، تو کیا صرف 3 اگر 4 تکبیریں اور 3 اگر اس نے کر لیے مکمل اور چوتھی تکبیر کو نہیں دہرا پایا تو سب کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، نماز میت میں جماعت سے ضرور نماز ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کو دہرانا ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں دہرایا تو اس نے نماز میت نہیں پڑھی۔ ضروری نہیں کہ پوری نماز میت کو دہرائے، اگر وہ چھوٹا جملہ بھی پڑھ دیتا ہے، مثال کے طور پر پہلی تکبیر کے بعد شہادتین پڑھی جاتی ہے، وہ ایک بار شہادتین کا جملہ پڑھ دے، کوئی بھی جملہ پڑھ دے وہ کافی ہے، یا دوسری تکبیر کے بعد صلوات پڑھی جاتی ہے تو وہ صرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہہ دے، تب بھی نماز میت اس کی صحیح ہو جائے گی، یعنی دوسری تکبیر کے بعد کی بات صحیح ہو جائے گی۔ تیسری تکبیر کے بعد مثال کے طور پر بجائے اس کے کہ پورا جملہ پڑھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بھی کہہ دے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد اگر اس کو پورا جملہ نہیں یاد ہو رہا ہے، چونکہ تھوڑا سا طولانی ہوتا ہے، تو اللہم اغفر لہذہ المیت بھی کہہ سکتا ہے، کافی ہے۔ کم سے کم وہ چھوٹا جملہ جو توضیح المسائل میں بھی مل جائے گا، مختلف کتابوں میں مل جائے گا، کم سے کم وہ چھوٹا جملہ ہر انسان یاد کر لے، تاکہ اگر اسے نماز جنازہ میں جب وہ شرکت کرے تو کم سے کم وہ چھوٹا جملہ صحیح، تاکہ اس کی نماز پوری ہو سکے۔ اور اگر دہرا سکتا ہے بلند، بہتر یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھا رہا ہے وہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ دہرا سکے، وإلا یہ چھوٹا جملہ پڑھنے سے بھی نماز کافی ہے اور صحیح۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آغا۔ ناظرین، یقیناً زندگی ہے تو موت ضرور ہوگی، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ تمام امور جو انجام دیے جاتے ہیں اس کے لیے خود پریکٹس کریں، اور نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔